حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اگر بیوی سے محبت کرنے کی تعویذ تجھے چاہیے، میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو اگر پیدا کرنا ہے، یقیناً یہ آج کے زمانے میں انتہائی درجے پر ضروری چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ جتنے ارادوں کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنے پلان کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں، ایک ایک سال پہلے منگنیاں ہو جاتی ہیں، شادی سے پہلے کئی مرتبہ ادھر والے ادھر کے گھر جا کر دعوت کھاتے ہیں، ادھر والے ادھر کے گھر جا کر دعوت کھاتے ہیں، نئے نئے نام رکھ کر دعوتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اتنی محبت سے جب رشتہ بنتا ہے تو شادی کے بعد اس رشتے کے اندر ایک قسم کا زلزلہ اور طوفان پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو محبت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے علاج دنیا کے اندر ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ذرا غور توجہ چاہتا ہوں میں، کیونکہ اس مرتبہ میں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے مولانا ترقی کر کو اوپر جاؤ بولے تو نیچے اتر رہی نا، چلے آئی بات ہے، ہر آدمی ترقی کرتے ہوئے اوپر جاتا ہے، لیکن مولانا نیچے اتر رہی نا۔ پہلے بیٹھے بیٹھے سو جگہ مولانا دکھ جاتے تھے، اب اپڑ اپڑ کو دکھنا نا، سمجھ میں یہ بات؟ پیر میں انتہائی درد ہے۔ رات بھی سفر تھا، میں اور میرے دوست نہایت جناب حسین صاحب میسور گئے تھے، 2 دن سے انتہائی درجے پر پیر میں درد تھا۔ میں نے ہمارے مؤذن صاحب سے اجازت لی کہ مؤذن صاحب آج میں بیٹھ کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو مؤذن صاحب نے ایک اچھا جملہ بتایا کہ مولانا کھڑ کو کر عادت ہے، تم نہ بیٹھ کو کرے تو بھول گئے، تو تم نہ کھڑ کو کر کو عادت کی تو ایک کام کھڑ کر ہی کر لگا رہنا، وہ کھڑا سو کر کو عادت ہوا سو کام اگر بیٹھ کر کرے تو وہ کام بھول جاتا۔ ایک ٹیلر ہے، کھڑ کو کپڑے کٹ کر آتا برابر کترتا سونے، کھڑ کو کٹ کرتے کرتے بیٹھ گیا، 19 کی جگہ 20 کٹ کر ڈالتا، 20 کی جگہ 19 کٹ کر ڈالتا۔ ایک عادت ہوتی ہے۔ بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری گاڑی کو صحیح لے کر جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک عادت پڑ چکی ہے، پیر میں درد ہے، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ اس بے ادبی سے میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور صحیح طور پر کہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو کہ شادی کے بعد یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ ان مسائل کو محبت سے بدلنے کے لیے بہت سارے علاج دنیا کے اندر ہیں۔ کیا علاج؟ کوئی عامل کے پاس جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، کوئی صدر کے پاس جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، کوئی رودار اور غنڈے کے پاس جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، کوئی خاندان کے بڑے فرد کے پاس جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، کوئی آپ جیسا نوجوان ہے تو مولانا کے پاس آتا ہے، اپنی زندگی کا حال بیان کرتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ تمام چیزوں کا علاج تو ہے اپنی جگہ پر، اس سے بہتر میں کئی علاج آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ میں اصل موضوع کی طرف آ جاؤں۔ ایک سب سے بہترین علاج یہ ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا۔ اگر کوئی آدمی صبح کو اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت نماز اور 2 رکعت فرض نماز۔ پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز کی خاصیت ہے، سنت پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے، اور فرض نماز پڑھنے کے کوئی نماز نہیں ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ اگر کوئی آدمی صبح کو اٹھا 2 رکعت فرض نماز پڑھ لیا، ابھی 2 رکعت سنت نماز پڑھ لیا، اب 2 رکعت فرض نماز پڑھنا ہے، 10-15 منٹ باقی ہے، دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ چلو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں، چلو اور 2 رکعت کوئی سنت نماز پڑھ لوں، چلو 2 رکعت میں عمرہ قضا کر لوں۔ شریعت اور فقہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ جب 2 رکعت سنت نماز پڑھ لیے ہیں تو فرض کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ فجر کی سنت نماز پڑھنے کے بعد فجر کی فرض نماز پڑھنے تک درمیان میں کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔
اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی فرض نماز 2 رکعت پڑھ لیا، سورج طلوع ہونے کے لیے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، کیا کرے یہ آدھا گھنٹہ؟ چلو ایک 10 رکعت میں نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں یا 15 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، شریعت کہتی ہے کہ اس وقت میں فرض کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کسی مسلمان کو، چاہے وہ ولی ہو کہ غوث ہو یا قطب یا وقت کے نبی ہو، تو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کوئی نہ نفل پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی سنت پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی عمر خضا پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال فجر میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت نماز اور 2 رکعت فرض نماز۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندے مومن مسلمان فجر کے لیے اٹھتا ہے اور 2 رکعت سنت نماز خود اپنے گھر میں وضو کر کے پڑھتا ہے اور 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد عمر فاروق کو یا اپنے محلے کی مسجد کو آتا ہے، تو اس 2 رکعت سنت نماز گھر میں پڑھنے کے صدقے میں اللہ تعالی میاں بیوی کے درمیان میں محبت عطا فرماتے ہیں۔ گھر میں 2 رکعت سنت نماز پڑھنا، فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنا، بولیے انشاءاللہ پڑھیں گے؟ ارے فرض ہی نہیں پڑھنے والا مسلمان گھر میں سنت کہاں پڑھے گا؟ جو گھر میں گوڑ کی بات مسجد میں فرض نہیں پڑھتا، وہ مسلمان گھر میں کہاں 2 رکعت سنت نماز پڑھے گا؟ میاں بیوی کی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین علاج بتایا ہے کہ گھر میں فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھو۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے صدقے میں آباد کریں گے اور بربادی سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی 100% توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے علاوہ اور ایک علاج کیا ہے کہ جو آدمی دن میں 505 مرتبہ یا جامع یا لطیفہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان میں محبت کاملہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تمام علاجوں کے علاوہ ایک علاج حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں محبت کم ہوتی جا رہی ہے، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، شوہر کی بات بیوی نہیں سمجھ رہی ہے، بیوی کی بات شوہر نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے اس وقت کو یاد کر لے جس وقت اس نے اپنے بچے کو پیدا ہوتے وقت، پیدا کرتے وقت تکلیف کو برداشت کیا۔ جو شوہر اپنی بیوی کے اس تکلیف کے وقت کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شوہر کے دل میں بیوی کی محبت عطا فرماتے ہیں۔